السلام علیکم۔ گھر کا بھوت پارٹ 2۔ ادھر بھوت جو اپنی ہنسی برداشت کر رہا تھا، اس کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے سوئچ پر ہاتھ مارا اور بلب جلا دیا۔ فضا! بھوت کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ الینا، الینا، دروازہ کھولو! بھوت نے دروازہ دھڑدھڑایا جو فوراً کھل گیا۔ کیسا رہا؟ اس نے شوق سے پوچھتے ہوئے اندر جھانکا۔ اب بھوت بنے احسن کی طرح اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ بے ہوش پڑی فضا کے سر اور دائیں ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ فضا، فضا! احسن کی طرح اس نے بھی فضا کا گال تھپتھپایا مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ جس وقت بھوت بنے احسن نے اس کی سمت ہاتھ بڑھایا، اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جس جگہ وہ گری تھی وہ نوکدار لکڑیوں کا گٹھا پڑا تھا۔ ایک نوکدار لکڑی سے اس کے سر پر خراش آئی تھی، 3-4 لکڑیوں نے اس کی ہتھیلی کو چھیل دیا تھا۔ وہ خون میں بھری سٹور کی چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دادا ابو کی آواز سن کر فضا پر جھکے احسن اور الینا جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ کسی وجہ سے دادا ابو کی واپسی جلدی ہو گئی تھی۔ نیچے کے پورشن میں بچوں کو نہ پا کر وہ اوپر چلے آئے۔ پہلے ان کی نظر روتے ہوئے احسن پر پڑی۔ اس کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان کی نظر فضا پر پڑی۔ اسے کیا ہوا؟ فضا، فضا! انہوں نے اسے سیدھا کیا، چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ دادا ابو نے کہا، الینا بھاگ کر جاؤ، میرا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ احسن تم اسے اٹھا کر نیچے لے چلنے میں میری مدد کرو۔ نیچے آنے کے بعد دادا ابو نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ کسمسا کر جاگی اور دادا ابو سے لپٹ کر رو رو کر بتانے لگی، مجھے بھوت نظر آیا دادا ابو، بہت خطرناک۔ یہ تو نہیں تھا وہ بھوت؟ انہوں نے روتے ہوئے احسن کی طرف غصے سے اشارہ کیا، جس کے آنکھوں کے گرد لگائی گئی لپسٹک اور چہرے پر تھوپا گیا پاؤڈر کہیں کہیں سے مٹ چکا تھا۔ ہونٹ پر لگایا گیا کاجل بھی کہیں کہیں سے ہٹ گیا تھا، شاید اس نے آنسو پوچھتے ہوئے ہونٹوں پر بھی ہاتھ ملا تھا۔ اب وہ بھوت کم اور جوکر زیادہ لگ رہا تھا۔ فضا خون سے بھرے سر کے ساتھ ہنس پڑی۔ الینا دواؤں کا باکس لے کر آ گئی۔ دادا ابو نے روئی سے چہرے کا خون صاف کر کے زخموں کا معائنہ کیا اور مرہم پٹی کر دی۔ چوٹ معمولی تھی، وہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاتی۔ دادا ابو نے احسن اور الینا کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا، اب تم دونوں پھر جھوٹ بولو گے کہ فضا کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وہ خود ہی زیادہ ڈر گئی۔ مجھے معلوم ہے تم دونوں سچائی کی خوبیوں سے ناواقف ہو۔ تمہیں فضا کے سچ بولنے سے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے تم لوگوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا۔ دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ سچ بولنا ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی انسان میں کوئی اچھی خوبی دیکھیں تو اسے روکنے کے بجائے ہم بھی اس پر عمل کریں اور ایک اچھے انسان بن جائیں۔